دے پیرا تھا جنت تے ماوا ٹھنڈیاں چاوا ماوا دے پیرا تھا جنت تے ماوا ٹھنڈیاں چپ نہیں کر دے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تیرے کو دلا سے تر جان دے دے یارو ماں پہ جنا دے وہ جان کے سبحان اللہ حضرت محترم ماں ایک ایسی نعمت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا جب ماں یا باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ ماں اور باپ دعا کرتے ہیں بلکہ سمجھو کہ اللہ کا نبی دعا کرتا ہے فرمایا ماں اور باپ ان کی دعا کو درجہ نبی کی دعا کا دیا ہے چاہے ماں اور باپ جتنے بھی گناہگار ہو فرمایا یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں جب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا آقا یہ فرمائے کہ ماں اور باپ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن آقا یہ بتائیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی کیسے ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا خدا ہم سے راضی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مشکل نہیں ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ دیکھو اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے کیونکہ رب کائنات نے ماں اور باپ دونوں کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے یہ نعمت وہ ہے جو کہ گھر کے اندر سب سے چھوٹے بیٹے کے حصے میں آتی ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ گھر ملے حصے میں تو کسی کو دکان آئی گھر ملے حصے میں تو کسی کو دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے یہ نعمت اس کے حصے میں آتی ہے جب اس کے حصے میں آتی ہے تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ بڑا ہی لوٹتا ہے اور اس کے لوٹنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں اور باپ ان دونوں کی خدمتیں کرتا ہے اس کے لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس گھر کا نقشہ کھینچا میاں صاحب فرماتے ہیں اس گلشن دا محال کی دسا
جنا رکھوالی اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سیاں میں کھیڑ گئی سا میاں صاحب رحمۃ اللہ وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنی ماں اور باپ کے چہرے کی ایک دفعہ پیار سے زیارت کرو تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے آقا اگر دن میں 2 دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے پورا دن جب چہرہ ادھر کرو پھر ادھر جب بھی نظر ڈالو گے رب کائنات ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اور میاں صاحب نقشہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس گھر کے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کا کوئی شعر بھی قرآن و حدیث کے علیحدہ خلاف نہیں ہے بلکہ ہر ایک جو بھی شعر اٹھائیں قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ صدا بہار روے
میں دعوت 5550 کسی کی گاڑی کا نمبر ہے بھائی گاڑی کا سائڈ پہ کریں گے وہ پریشان مہربانی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرسول صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی بڑی گفتگو سے ہمارے دل و ذہن کو منور فرمائیں گے نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے صاحبان دروشی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا مظہر ذات اللہ حضرات محترم یہ سال ثواب کی محفل ہے مرحومہ مغفورہ کے لیے کچھ کلام پاک خیرات کا نذرانہ ان کی روح کو پیش کریں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حقوق والدین ہے والدین کی نافرمانی اور رب کی عبادت کے بعد سب سے بڑا اچھا کام والدین کی فرمانبرداری ہے اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا طرز طریقہ قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں اپنے گزرنے والوں کے لیے اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اچھا انداز ہے ان لوگوں کا جو اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا طریقہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ تو آپ مومنوں کے لیے ہے یہ تو آپ مومن لوگ مرد ہوں یا عورت ان کے لیے دعائیں مغفرت کا بیان اس آیت میں ہے لیکن والدین کا کیا کہنا ہے والدین کا کیا مقام ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہی والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے دیکھیں نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آخر میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی اب یہ میں بتا دوں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے لیکن تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھتے اہل علم جانتے ہیں کہ دعا کی غرض سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس جگہ اور بھی دعا پڑھی جاتی ہے جس میں مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر ہو تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہی آخر میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے اور والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی اے میرے رب اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے یا اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما آپ دیکھیں کتنا مقام ہے والدین کا کہ نماز میں بھی ان کے لیے
مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، آدمی اس جہان سے گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد وہ مٹتا نہیں، فنا نہیں ہو جاتا کہ وہ فنا نہیں، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، فنا محض نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا جسم بھی قبر میں مٹتا نہیں ہے۔ تو یہ قانون ہے، میں آپ کو ایک قانون بتا دوں کہ جو نچلے درجے کا حکم ہوتا ہے جب وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اوپر والے درجے کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف نہ کر، یہ کم سے کم کلمہ ہے، یہ نیچے کا کلمہ ہے، یعنی اس سے بھی والدین کو اگر تکلیف ہوگی تو یہ بھی بولنا منع ہے، تو جب کہنا منع ہے تو اوپر والے الفاظ گالی گلوچ، ان سے خدمت لینا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ بدرجہ اولا منع ہے۔ تو یہ قانون قرآن ہے کہ جب نچلے درجے کا حکم ثابت ہوگا، اوپر والا حکم بدرجہ اولا ثابت ہوگا، تو اس سے ثابت ہوا کہ جب مؤذن اذان دینے والا اس کا جسم محفوظ رہتا ہے قبر میں، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کا غلام جو ہے اس کا جسم کس کے طرح اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے تو آپ کا غلام آپ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، تو جب دنیا میں رہتا ہے حضور کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، تو جب قبر میں جاتا ہے تو حضور کی محبت ساتھ لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ کہ عاشق جو ہوتا ہے غلام، وہ کس طرح قبر میں جاتا ہے، فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس محبت کے ساتھ جاتا ہے تو قبر میں اجالا ہو جاتا ہے، قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مر جانا فنائے محض نہیں ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ اس لیے جو آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کا اسے فائدہ بھی ہوتا ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ پر سب سے کس کا زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر دوبارہ عرض کیا کہ مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ تو تیسری مرتبہ عرض کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تیرے والد۔ یعنی 3 مرتبہ والدہ کا زیادہ حق ہے، چوتھی مرتبہ پہ والد کا حق ہے۔ اسی لیے کیا کسی نے خوب اس انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا۔ کیا بات ہے، کیا ماں کی محبت ہے، کس قدر ماں کی محبت کا جذبہ ہے کہ اگر بیٹے کو ایک مرتبہ تکلیف ہو تو ماں کو کتنا عرصہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کا درجہ 3 مرتبہ پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ جس
کس قدر مصیبتیں جھیلتی ہے اس کا انداز یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے حبیب کو علم ہے۔ حضرات محترم، آدمی فنائے محض نہیں ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو دفن کر کے آتے ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا رب کے لیے سوال، دین کے لیے سوال، اور آخری نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال۔ تو جب آخری سوال کا جواب وہ صحیح ہوتا ہے تو اس میں نجات ہوتی ہے، نجات کا کارنامہ مرتب ہوتا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب یہ معنی نہیں اس کا کہ آپ بتا کہ تم اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ معنی نہیں۔ ما کنت تقول یہ معنی استقراری ہے، معنی ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، یعنی جو کہتا تھا وہی بتا جو آج کہے کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب جو آدمی سرکار علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جو آپ کہتا ہے، تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، وہی قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے وہ قبر میں وہی کہے گا جو اس دنیا میں کہتا ہے۔ تو یہ اس وقت نجات ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، سرکار علیہ السلام کی توصیف و تعریف جو اس دنیا میں کرتا ہے قبر میں بھی اسی طرح کرے گا، پھر نجات ہوگی۔ آخری چند باتیں ایصال ثواب کی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی، والدین یا عزیز و اقارب ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا کوئی خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ یہ لے جا حاضہی ہدیتن اہداک لک اہلک، یہ تیرے خاندان والوں نے یہ ہدیہ تحفہ نذرانہ تیرے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہے قبر والے اسے قبول کر لے، فقابلہا وہ قبول کرتا ہے، ویسر بہا اور وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَمْ يُهْدَ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، تو آس پاس والے جن کے پاس تحفہ ہدیہ نہیں جاتا وہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کاش وہ زبان حال سے ہی کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا ہمیں بھی خوش کرتا۔ تو یہ قبر والے عالم برزخ والوں کے لیے یہ تحفہ ہدیہ ہوتا ہے جو ہم دعا کی صورت میں، خیرات کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفرت فرمائے، اور جو ہم نے کچھ پڑھا ہے، ایصال ثواب کیا ہے یا خیرات ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ان کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔